الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین و سامعات، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. انہی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول کرتے ہیں ان تمام مقدس ہستیوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت کے لیے چنا اور اپنی اپنی قوم کے لیے انہیں رہبر رہنما بنایا، جن کی آخری کڑی ہمارے نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے. معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ آج کے اس درس میں سورۃ النحل کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. معزز حاضرین، سورۃ النحل کے سلسلے میں جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہے، اس سورت کا جو محور ہے، یہ سورت کے اندر جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے وہ توحید ہے، اور توحید کے بعد بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا تذکرہ ہے. اسی طرح وحی اللہ کے جانب سے ہوتی ہے، اور اتحاد کو کیسے قائم کیا جائے یا اقامت حجت کیسے قائم کی جائے، اس بات کو اس میں بتایا گیا ہے. اسی طرح کائنات کے جو دلائل ہے اور جس کی جو نعمتیں ہیں، اور بہت ساری نعمتوں کا اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 18 میں یہ بات بیان کی، وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو تم اسے ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا کوئی شمار کرنا چاہے یا اس کی فہرست بنانا چاہے تو وہ ہرگز نہیں بنا سکتا. یہاں تک اہل علم نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ سمندر جو پانی سے بھرے ٹھاٹھے مارتے ہیں، بڑے بڑے سمندر موجود ہیں، ان کو اگر انک بنا لیا جائے، لکھنے والی شاہی بنا لی جائے، اور جتنے دنیا کے اندر درخت پائے جاتے ہیں اور وہ زمین پر ان کو قلم بنا لیا جائے، اور سارے لوگ مل کر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. اس کے اندر، اس صورت کے اندر دعوت اور جدال کا حکم دیا گیا ہے. دعوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دعوت کس طرح اسلام کی دی جائے یہ بتایا گیا ہے. دعوت کو حکمت کے ساتھ اور بہترین انداز کے ساتھ، اور جدال کو احسن سے احسن طریقے سے بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 طرح کے لوگوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ لوگ جب سامنے آتے ہیں، لوگوں کے سامنے دعوت دی جاتی ہے تو کس کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اس میں سے 3 کیٹیگریز کو، 3 طرح کے لوگوں کا ذکر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. پہلے وہ لوگ ہیں جو حکمت سے سمجھنے والے لوگ ہیں. جب ان کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان کی جاتی ہے،
تو حکمت کے ساتھ وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو معزت حسنہ سے سمجھنے والے لوگ ہیں۔ ایک ہوتے ہیں بہت بہترین انداز میں اگر آپ بیان کریں گے، بتائیں گے، سمجھائیں گے، تو وہ دوسرے کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں۔ تیسرے جو یہ ہوتے ہیں کہ جدال سمجھنے والے لوگ، یعنی ان کو بغیر کسی ڈر اور خوف کے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، ڈرایا جائے، دھمکا جائے، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ حکمت سے سمجھا دیں اور معزت حسنہ سے سمجھا دیں، اس کے بعد اگر تسلیم نہ کریں اور اتمام حجت کے مصداق بننے والے لوگ، جب اتمام حجت اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو حجت بنانا ہے، اتمام مکمل کرنی ہے، تو جدال کا حکم دیا گیا۔ اس کے لیے الگ الگ طریقہ کار اسلام نے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح اسلام جو دنیا میں مثبت تعمیر، پازیٹیو ڈیولپمنٹ سے کبھی بھی نہیں روکتا کسی بھی انسان کو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہے اسلام میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر مثبت، جسے پازیٹیو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، مثبت تعمیر اگر ہو رہی ہے تو اس کو اسلام نہیں روکتا، بس شرط یہ ہے کہ وہ دائرے اسلام سے نہ ٹکرائے۔ اسلام کے جو حدود ہے، جو دائرہ ہے، اس سے وہ تعمیر، وہ ترقی نہ ٹکرائے تو اسلام اس کو نہیں روکتا ہے۔ تو یہ اس کے کچھ اہداف ہے، کچھ بنیادی باتیں ہیں سورہ کے سلسلے میں۔ آئیے تفصیل میں جانے اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اور دیکھیں کہ سورۃ النحل، نحل جو کہا گیا ہے، نحل کسے کہتے ہیں؟ تو نحل کا معنی ہمارے سامنے آتا ہے ہنی بین، شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی، شہد عام چیز ہے اور ہم استعمال بھی کرتے ہیں بطور غذا بھی، بطور شفا بھی۔ یہ اللہ کی بہت ساری نعمت، جو بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اس آیت میں، اس صورت میں نعمتوں کا ذکر کیا، اس میں سے ایک نعمت کا ذکر یہاں پر شہد کی مکھی کا کیا گیا۔ اسی صورت سے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ النحل رکھا گیا ہے۔ سورۃ النحل، نحل کا معنی ہوتا ہے ہنی بین، مکھی۔ یہ سورت 188 آیات پر مشتمل ہے اور 16 رکوع اس کے اندر ہم کو ملتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا ان آیات سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کا حکم آ چکا ہے، پس اے کافرو تم لوگ جلدی نہ مچاؤ، وہ مشرکوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ اس آیت کا یہ مفہوم یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کے مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں بتایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق قیامت آ جانے یا انہیں ہلاک کیے جانے کی بڑی جلدی مچاتے تھے۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے تو کیوں نہیں آ جاتی، جلد سے جلد آ جائے۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا اللہ کا حکم آ چکا ہے، تو اس سے مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا اور قیامت کی تکذیب کرنی ہوتی تھی، یہ اہل مکہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کی اور ایک آیت سورۃ الانفال کے اندر گزر چکی ہے، جس کے اندر اللہ نے یہ بات بیان کی کہ چند ہی سال کے بعد میدان بدر کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے یہ وہ شخص جو اس طرح کی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق اڑایا کرتا تھا، قیامت کب آتی ہے پوچھا کرتا تھا، اس سلسلے میں یہ بات آئی کہ چند ہی سال کے بعد میدان بدر میں یہ شخص مارا گیا اور جہنم رسید ہوا۔ اس آیت کریمہ میں ایسے ہی کافروں سے کہا گیا ہے کہ تم سے جس قیامت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ وقوع پذیر ہونا، یہ ایسا امر یقینی ہے گویا کہ وہ آ چکی ہے، اسی لیے تمہیں اس کے جلد آ جانے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ جب وہ آ جائے گی تو اللہ کا دردناک عذاب تمہیں اپنے گھیرے میں لے لے گا اور تمہیں ہرگز اس سے جاں بر نہ کر سکو گے، یعنی اس سے بچ نہیں سکو گے۔ تو یہاں پر اہل مکہ جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، قیامت آنے والی ہے تو کب آتی ہے اس کا سوال کیا کرتے تھے، اس میں سے ایک شخص جو میدان بدر میں مارا گیا، ہر شخص کی قیامت کب واقع ہوتی ہے، اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے اور کب آئے گی پتہ نہیں، ابھی دجال کا آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے، فلاں فلاں بڑے بڑے جو اللہ کے قیامت کی نشانیاں وہ آنی ہیں، ہم سمجھتے ہیں بہت دور ہے۔ اہل مکہ یہ سمجھتے تھے قریب، اصل میں عربی زبان کی اس گہرائی میں جائیں، قریب کا معنی ہوتا ہے یقینی کیفیت، بعید، بعید کا معنی ہوتا ہے دور۔ تو عربی زبان کے دو مفہوم کے اندر یہاں پر اہل مکہ اس کو یقین نہیں مانتے تھے، یقین نہیں کرتے تھے کہ قیامت آئے گی، تو وہ کہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی؟ قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے کا مفہوم ہے کہ یقیناً، یقیناً ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، جس پہ یقین ہے ہر انسان کو یقین ہے، چاہے امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مالدار ہو، مسکین ہو، عالم ہو، جاہل ہو، کافر ہو، ہر شخص کو اس بات کا علم ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جیسا موت کا ہم کو یقین ہے ویسے یقین نہیں تھا قیامت کے آنے پر اہل مکہ کو۔ اسی لیے پوچھا کرتے تھے کب آئے گی، کب آئے گی؟ تو ہر شخص کی قیامت اسی وقت واقع ہو جاتی ہے جب اس کے جسم سے روح نکال لی جاتی ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی وقت میری اور آپ کی، ہم سب کی قیامت ہم پر واقع ہو سکتی ہے۔ رہا مسئلہ دنیا کی قیامت کا تذکرہ، تو جیسے ہی وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، جیسے ہی وقت ختم ہوگا وہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو پہلی آیت میں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے، اور دوسری اس کی تفسیر میں یہ بات آتی ہے کہ اس آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بتوں اور جھوٹے معبودوں سے اپنی برات اور برتری بیان کی ہے، جن کی محبت میں پڑھ کر وہ لوگ روز قیامت اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی تکذیب کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، مشرکوں سے، شرک سے پاک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے برتر ہے۔ یہ آیت کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے آیت آتی ہے، بہت ساری ویسے آیتیں اس ضمن میں ہیں، مختصراً وقت کے مناسبت سے ہم آگے بڑھیں تو آیت نمبر 66 میں ہم جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 66 کے اندر بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے ایک عقل سلیم رکھنے والے کے لیے۔ آیت شروع ہوتی ہے واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون وان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونه من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ یہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہترین مثال دی ہے، اس کی نعمت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پہلی چیز اللہ کی یہ پانی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے اوپر اگر آج بہت ساری کمپنیز ہے، امپلائیز ہے، اسٹڈی کرتے رہتے ہیں پانی کہاں ہے، کہاں ختم ہو رہا ہے، کہاں اس کا اضافہ ہو رہا ہے، کہاں گندا ہو رہا ہے، کہاں پر اس کے اندر کیمیکل مل رہا ہے، کہاں، بہت ساری کروڑوں روپیہ لگا کر اس کے اوپر ریسرچ جاری ہے۔ اللہ کی یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، جہاں میسر نہیں ہے آپ اس جگہ کا کبھی دورہ کیجئے، دیکھیے، ملاقات کیجئے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج ہمارے گھروں میں جو پانی کی نعمت ہے، جس کو بلا کسی ضرورت کے ہم ضائع کرتے ہیں، سوچنا چاہیے اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ نے آسمان سے پانی اتارا جس کے ذریعے اس نے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی، بے شک ان میں یا اس میں، اللہ نے فرمایا اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو دل کے کان سے سنتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات آئی ہے کہ انسان کا جو دل ہے اس کا کان بھی ہوتا ہے۔ کان بظاہر اعضائے جسمانی سے ہے جس سے ہم سنتے ہیں یقیناً، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بات بیان کی کہ دل کے کان، یعنی دل جب مردہ ہو جاتا ہے انسان کا تو کوئی بھی چیز اس کو پلے نہیں پڑتی، اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اور یہی ہے انسان کا مر جانا، زندہ رہتے پر بھی مر جانا گویا کہ اس کا دل کا مر جانا ہے، اور دل کا زندہ رہنا گویا کہ انسان کا زندہ رہنا ہے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم اگر ہم دیکھیں تو زندگی کا حصہ دل ہی سے جڑا ہوا ہے، دل جب دھڑکنا بند کر دیتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ تو ایک تو زندہ رہتے پر مر جانا گویا کہ اس کا سننے کی سکت ختم ہو چکی ہے، وہ اپنے آپ کو صحیح مانتا ہے، اپنے آپ ہی کو سب کچھ مانتا ہے، کوئی چیز سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
تو یہ ایک ایسی شکل ہے گویا کہ وہ اس کے دل کے کان بند ہو چکے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی